اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. جی آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہیں. کافی عرصے کے بعد ہی دوبارہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور پاکستان میں اتنی خیریت نہیں ہے، اتنا زیادہ سیلاب ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس ساری سچویشن سے نکالے پاکستان کو بھی اور سب عوام کو بھی. کافی زیادہ سیریس ہی ہے سچویشن ہر جگہ پہ. میرے خیال میں اتنا ہسٹری میں اتنا سیویئر نہیں ہوا کبھی. اور تھوڑی سی ڈسکشن اس کے اوپر کر لیتے ہیں بیکاز کچھ عرصے سے ظاہر پاکستان کافی سارے لوگوں سے بات بھی ہو رہی، فرینڈز اینڈ فیملی سے، اور ویسے بھی ڈسکشن. تو ایک کامن کوشچن آپ کہہ لیں یا ایک کامن بات جو سب کے ذہن میں اور جو سبھی کہہ رہے ہیں، تو بلکہ ایک لیکچر بھی میں سن رہی تھی اس میں بھی اچھی بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو تو سب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مطلب اس چیز کا اندازہ تو سب کو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اتنی خوش نہیں ہے، ناراض ہے. لیکن جو کامن کوشچن سب کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں اور جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو سب برے اعمال کرتے ہیں، وہ تو آرام سے اپنے ایوانوں میں اور اپنے محلوں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. اور ظاہر ہے جو بیچارے غریب ماڑے لوگ ہیں وہی سب اس میں پس رہے ہیں، جو کمزور بھی ہیں، ویسے بھی مالی طور پر بھی کوئی اتنے مضبوط نہیں ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب ظاہر ہے کہ یہی کیوں بیچارے پستے ہیں، انہیں کے اوپر کیوں آتا ہے عذاب؟ تو بات دیکھیں اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا غضب جب یا کوئی پکڑ آتی ہے تو وہ کوئی ہماری عدالتوں کی طرح کی کوئی رولنگ نہیں ہوتی کہ ایک فیصلہ اس طرح سے سنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا تصور ہے، میرا یا آپ کا نہیں ہے، ہماری طرح سے وہ نہیں ہے، ہم اس کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے ظاہرہ فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. کیوں آیا ہے سیلاب اس کو تو ہم سب سمجھ رہے ہیں، سب کو اس چیز کے اوپر میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یعنی جتنی زیادہ تباہی اور جتنے بڑے لیول پر ہو رہی ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں، جیسا میں نے بھی کہا کہ عذاب کا تصور اللہ تعالیٰ کا ہے، میرا یا آپ کا یا کسی سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، کسی عدالت کا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے فیصلے ہیں جن کی اپنی حکمتیں ہیں، اور جس طریقے سے بھی وہ چاہتا ہے وہ پکڑ کرتا ہے. سورۃ الانفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے بچو یا ڈرو، وَاتَّقُوا جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنا اصول بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتی ہے شامت تو وہ صرف ان کی نہیں آتی ہے جنہوں نے کیا ہوتا ہے، وہ ایک کلیکٹیو لیول پر کسی بھی طرح سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیم نہیں بنائے گئے، مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی، پیسہ کھایا، یہ کیا وہ کیا. یہ ظاہر ہے یہ جو کازز ہیں یہ تو بہرحال ہوتے ہیں تو ایسا کچھ ہوتا ہے نا، لیکن یہ کازز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کیے جاتے ہیں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ان کا کوئی سدباد کیا جائے یا کوئی بہتر مینجمنٹ یا ارینجمنٹ کی جائے. تو بات سمجھنے کی یہی ہے کہ ایک تو آپ یہ بھی دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے،
اب اس کے فیصلے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے کے جانا ہے، کمپلیٹلی ان کو ختم کرنا ہے یا پارشلی کرنا ہے. مطلب میرا اب یہ پین ہے میرے ہاتھ میں اس کو اٹھا کے یہاں رکھوں، اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دوں، کہیں اور رکھ دوں، لیکن مطلب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو اٹھا کے اس جہان سے دوسرے جہان میں لے جائے، ایک ہی حلے میں لے جائے، آرام آرام سے لے جائے، کلیکٹیولی لے جائے، پارشلی لے جائے، اس کی ملکیت ہے نا، اس کے فیصلے ہیں، اس کے فیصلوں کی اپنی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا. تو ہمیں ایک تو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یہی ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم جڑ جائیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر نظر کریں. اور کیونکہ آپ دیکھیں نا، مطلب اب یہ کہنے کی بات نہیں، ظاہر ہے سبھی اس کو سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم لوگوں میں نہیں ہے. مطلب شرک ہے، فسق ہے، کفر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، دھوکہ دہی، فراڈ، سب کچھ تو ہو رہا ہے نا. پھر ونس اگین وہی بات آئے گی کہ جی وہ جو بڑے بڑے کرنے والے ہیں، جو زیادہ لیول پہ کرنے والے ہیں، ان کی کیوں نہیں پکڑ ہو رہی. تو بات ہوئی ہے کہ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے جو بھی اس میں مارے گئے، جن کی بھی ڈیتھس ہو گئی، ان میں سے جو کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی جنت کے حقدار تھے، جس طریقے سے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً اچھے انجام سے ہی دوچار کریں گے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا منصب تو کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے نا، کہ ہم یہ سوچیں کہ جی وہ تو بلاول ہاؤس تو ویسا ہی ہے، جاتی عمرہ کو تو کچھ نہیں ہوا، بنی گالا تو ویسے ہی کھڑا ہے. یہ فیصلے کرنے ہمارا کام نہیں ہے. یہ بس ذہن میں رکھیں کہ جن کی رسی دراز ہوتی ہے وہ زیادہ بد نصیب ہوتے ہیں، ان کی زیادہ بڑی پکڑ ہونی ہوتی ہے. وہ جو ہے نا، یہ مدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طغیان میں. ٹھیک ہے. تو ہمارے کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم انفرادی لیول پر بھی اور بالخصوص اجتماعی لیول پر بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کریں، اور جو کچھ ہم اپنے اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں. جس طرح ایک بہت بڑی برائی جو ہم ساروں میں ہے کہ غلط ہوتا دیکھ کے بھی اس کے اوپر خاموش رہنا یا اس کو جسٹیفائی کرنا. یہ چیزیں بھی اگر آپ حدیث میں پڑھیں نا تو یہ بھی عذاب کا باعث بنتی ہیں. جھوٹ کی وکالت ہم کرتے ہیں، سچ کی نفی ہم کرتے ہیں، خیانت کی پردہ پوشیاں ہم کرتے ہیں، فحاشی کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. وہ بھی تو جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوا، میں نے کر لیا. وہ بھی تو یہ ظلم کر رہا ہے، وہ بھی تو یہ بددیانتی کر لی ہے، میں نے کر لی تو کیا ہوا. یہ کہہ کے ہم سب کچھ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ظاہر اللہ کے غضب کو تو دعوت ہی دینے والی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب کو استغفار کی ضرورت ہے. دیکھیں حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے کس طرح جب اجتماعی استغفار کیا تو عذاب ٹل گیا نا، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا تھا. اتنا اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی مطلب ایک کورونا بھی جو تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہی تھی نا، جس طریقے سے ساری زندگیاں ہماری درہم برہم ہوئی تھی. لیکن کتنا سیکھا لوگوں نے، کتنا ہم اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر پائے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات ہے. ظاہر ہے یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا ان چیزوں کو ڈسکس کر لینا چاہیے، بیکاز میں سن بھی رہی تھی لیکچر، اس میں بھی اچھے پوائنٹس تھے. تو بس یہ ہے کہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری غلطیوں خطاؤں کو سے درگزر فرمائے، پوری قوم پہ اپنا رحم فرمائے. سب لوگ جہاں جہاں جو پھنسے ہوئے ہیں اور جو پرابلمز میں ہیں، ڈر کا، خوف کا، بے سر و سامانی کا جو عالم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اور اس مصیبت سے جلدی نکالے ہمارے ملک کو، اور سب کے مغفرت بھی فرما دے اور سب کو ہدایت بھی دے دے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. تو چلیں جی، کمنگ بیک ٹو آور لیسن، ہم نے جو ہے
آیت نمبر 235 سورۃ البقرہ سیکنڈ پارہ، یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اپنا جو رکوع ہے یہاں پہ ہمارا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا نکاح، طلاق اور اس کے حوالے سے، وہی بات ابھی آگے بھی ایک دو آیات میں کنٹینیو ہوگی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے اگر کوئی متعلقہ جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہے، اور یا اگر تم پیغام دینا چاہ رہے ہو نکاح کا تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور اگر طلاق دینا ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے دینی ہے، اس کے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے اور شرائط بتائی ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی بھی جو عدت ہے وہ کتنی ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ جو اینڈ ہوا تھا وہ اسی پہ ہوا تھا کہ اگر تم نے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجنا ہے تو کس طریقے سے بھیجنا ہے، ڈائریکٹ نہیں بھیجو، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارتاً کہا جا سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے نفسوں میں، دلوں میں ہے، تو تم اس کا اظہار بھی کرو گے، اور بہرحال یہ کہ اگر کچھ غلط طریقے سے پہلے کر چکے ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بار ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ ابھی میں آگے آیت نمبر 236 پڑھی ہوں سورۃ البقرہ کی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال انسان اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اب یہاں پہ بھی طلاق کی ایک خاص سچویشن ڈسکس ہو رہی ہے۔ لا نہیں، پہلے میں لفظی ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ لا نہیں، جناح کوئی گناہ، جیم نون ہا جو ہے یہ ایک سائیڈ یا ایک طرف، یا جس طرح پرندے کے پر کے لیے بھی آتا ہے، تو کسی کو فیور دینا، کسی ایک طرف ہو جانا، اور یہ گناہ کے معنوں میں آتا ہے۔ ٹھیک، تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلقتم اگر طلاق دے دو تم، تو قاف النساء عورتوں کو، ما جو، لم نہیں، تمسوہن تم والا ہے، اور میم سین سین ہوتا ہے مس ہونا، چھونا، اور ہننا جو ہے یہ عورتوں کے لیے آتا ہے۔ نہیں تم نے چھوا ان کو، تمسوہن ان عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ ہننا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے اسپیسیفکلی پلورل فیمیل کے لیے آتا ہے، جس کا ہم میل فیمیل کے لیے آتا ہے، میم سین سین مس۔ تو تمسوہن تم نے چھوا ان عورتوں کے، چھوا سے مراد یعنی کہ کوئی جسمانی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ او یا تفردو تم نے مقرر کیا، تے تم والا ہی ہے اس میں بھی، اور فا را داد فرض کرنا ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کو قطعی طور پر لازم کر لینا، ٹھیک ہے، اس معنی میں کہ تم نے مقرر کیا، لہن لیے ان کے، فریدہ فریدہ جو ہے یہاں پہ وہی فرض سے ہے، یہ کوئی بھی مقرر کردہ یا لازم کردہ چیز، یہاں پہ اس کا مطلب ہے مہر، یعنی کوئی مہر تم نے مقرر نہیں کیا تھا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ اور معلومتا ہوتا ہے نا، میم تا عین، فائدہ پہنچاؤ ان عورتوں کو، ہننا عورتوں کے لیے ہے، یعنی کچھ معلومتا دو ان کو، معلومتا ہوتا ہے نا کوئی بھی ایسی کوئی بھی فائدے کی چیز، متا اسی کے لیے آتا ہے۔ تو وَمَتِّعُوهُنَّ اور فائدہ پہنچاؤ ان عورتوں کو، یا معلومتا دو ان عورتوں کو، علی الموسعی، علی اوپر کے لیے آتا ہے، اور الموسعی جو ہے نا یہ وسعت والا، ٹھیک ہے، یعنی جس کی کوئی وسعت ہے، اسم فاعل بن جاتا ہے، یہ واو سین اور عین، وسعت والا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو جو وسعت والا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے جو کہ مالی طور پر تھوڑا اچھا اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، امیر ہے۔ قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے، قاف دال را سے مراد یہاں پہ اس کی حیثیت یا اس کا جو بھی اسٹینڈرڈ ہے۔
و اور اعلیٰ اوپر المقتر. مقتر جو ہے یہ بھی پھر ون سیکنڈ فائل ہو جاتا ہے، قاف تا اور را سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ دست، یعنی جو فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. یہ کمزور کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. کم خرچ کرنا، بخل کرنا، اس معنوں میں آتا ہے قطر. لفظی معنی دھوئیں کے لیے بھی آتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اور الرجل المقتر جو ہے وہ کمزور انسان کے لیے. تو بیسیکلی یعنی جو کہ فائنینشلی اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں ہے، کوئی تنگ دست یا غریب انسان. قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، معلومات دینا ہے، میم تا عین، بالمعروف اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے. معروف کہتے ہیں جو اچھا، جانا پہچانا، بھلا طریقہ. تو بازر بھی ساتھ کے معنی، یعنی ساتھ بھلے طریقے کے یا اچھے طریقے کے ساتھ. حقاً حق ہے، علی اوپر، المحسنین احسان کرنے والوں کے. محسنین کے اوپر یہ حق اللہ تعالیٰ نے، حق کو کیا ہوتا ہے جو کوئی ثابت شدہ بات، کوئی لازم بات جو ہوتی. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک ایسی طلاق کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جس میں نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور یعنی کوئی آپس میں جو ہے وہ جسمانی مقاربت، تعلق وغیرہ جو ہے وہ قائم نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ نکاح ایسا تھا کہ اس میں مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ آپ بے شک اس کے نیچے لکھ لینا، اس آیت کے نیچے، تو آپ کو جب ایک دم سے پڑھیں گے تو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ نکاح ہوا، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور مہر بھی مقرر نہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک ایسا نکاح تھا جس میں مہر نہیں ہوا تھا، اگرچہ مہر شرط ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شرعی نکاح میں مہر ہونا ضروری ہے، لیکن سچویشن تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، لوگ کرتے ہی ہیں اس طرح سے. تو اگر نہیں ہوا تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اب ایسے نکاح پہ اگر کسی نے طلاق دے دی ہے، کوئی بھی وجہ تھی، تو ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا جناح، کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے اگر ہوا اور طلاق دے دی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو صاف بتا رہے ہیں کہ دے سکتے ہیں، جائز ہے. تو یہ نہیں کہ ایسے، اللہ اس کو صاف بتا رہے ہیں کہ دے سکتے ہیں، جائز ہے. تو یہ نہیں کہ ایسے بندے کے خلاف ہو جاؤ یا اس طریقے سے لڑائی جھگڑے ہو، مننے ماننے پہ آپس میں اتر آؤ. اللہ تعالیٰ نے طلاق جو ہے وہ ایک جائز طریقہ رکھا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو رہی ہے، جائز بہرحال چیز ہے. بہرحال اس کو کرنے کے طریقے ہیں اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو دے کر رخصت کرو، کوئی معلومات، کچھ فائدہ اس کو دے کر رخصت کرو. یہ جو ہے نا ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن، یہ لم جو ہے نا تمسوہن پہ بھی آ رہا ہے اور اس کا اثر آگے تفریدو پر بھی آ رہا ہے. چھوا بھی نہیں ہے اور کوئی مہر بھی نہیں مقرر کیا، ٹھیک ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے ومتعوہن، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مال و متاع دو ان کو. کتنا دینا ہے؟ جو وسعت والا ہے اس پہ اس کی حیثیت کے مطابق، جو تنگ دست ہے اس پہ اس کی حیثیت کے مطابق. یعنی جو امیر ہے، جو زیادہ دے سکتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے گا، اور جو غریب ہے وہ زیادہ نہیں دے سکتا، تھوڑا بھی دے سکتا ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بہرحال اس کو دے گا، ٹھیک ہے. بغیر چھوئے طلاق ہوئی ہے جس میں کہ حق مہر کوئی ڈیسائیڈڈ، کوئی مقرر ہی نہیں ہوا تھا، تو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دینا ہے، ٹھیک ہے. اب کیوں دینا ہے؟ کہ جب مقرر ہی نہیں ہوا تھا مہر، جب نہیں رکھا تو اس وقت، تو پھر کیوں دینا ہے؟ بات وہی ہے کہ دیکھیں، آپ کو میں پہلے بھی جب ہم یہ آیات پڑھے تھے تو میں آپ کہہ رہی تھی، میں آپ کو کہتی کہ آپ پڑھتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ عورتوں کی عزت افزائی بھی کی ہے، ان کو ایک حیثیت، ایک مقام بھی دیا ہے، اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی کیا ہے. اب اس میں بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ عورت اتنے عرصہ تمہارے نام کے ساتھ جڑی رہی، پھر یہ کہ اب ایک طلاق کا بھی لفظ اس کے ساتھ آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مطلب ایک یہ تکلیف یا ایک جھٹکا تو لگا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن اس کے لیے ہونی چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دو. اگر نہیں بھی مقرر کیا تھا مہر تو بھی دینا ہے. جو امیر ہے وہ زیادہ دے، جو غریب ہے وہ کم دے، جو بھی کچھ دے سکتا ہے شرافت سے بہرحال دینا ضرور ہے، تنگ نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے؟ حقاً علی المحسنین،
یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے، یہ بات یہ لازم کر دی ہے، ثابت شدہ بات ہے کہ جو محسنین ہیں ان کے اوپر اللہ نے ایک طرح سے یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے، اور معروف طریقے سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ اس کو تنگ کر کے یا اس کو بے عزت کر کے یا اس پہ احسان جتاتے ہوئے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، اگر احسان کرنے والے ہو تو تم نے یہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے ہی پسند ہیں، اور معروف طریقہ جہاں تک یعنی ممکن ہوگا اچھا احسن طریقہ اپنانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ طلاق کے معاملے میں بھی بہت زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیا، لیکن ہوتا کیا ہمارے یہاں ظلم، زیادتی، مہر دینا تو دور کی بات، کوشش ہوتی ہے کہ جو کھلایا نا وہ بھی پیٹ پھاڑ کے نکال لیں۔ ہمارے یہاں تو اس طرح لوگ اتنے گر جاتے ہیں اور اتنا زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے، نہ کبھی پڑھا نہ سمجھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے حقوق کیا ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے اپنے فرائض کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں لازم کی ہیں، اور ویسے ہمارے دعوے تو بہت ہیں مسلمان ہونے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو محسنین کی صفت بتایا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے اگر محسنین بننا ہے۔ کئی جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ محسنین کی کہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اور یہ بھی کہ محسن بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی بات اگر آپ یاد کریں نا جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورۃ البقرہ کے بارے میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو بات وہی ہے نا کہ اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ جو شیطانی اعمال جو شیطان کے پیچھے لگ کے ظلم، زیادتی اور الزام تراشی اور پتہ نہیں دھکے دینا اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے، ایسا پھر نہیں ہوگا، یعنی اس شیطان کو انسان جو ہے وہ سمجھ بھی لے گا اس کے ہتھ کنڈوں کو، اور اس کو انسان جو ہے وہ قابو بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اب دیکھ لیں کہ سورۃ البقرہ میں کتنے زیادہ احکامات ہیں اور کتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک سورت تھی، آگے دیکھیں اب ایک دوسری سورت ہے، آیت نمبر 237، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اور ان اگر طلقتموہن سوری طلاق دے دو تم ان کو، تمو جو ہے تم سب کے لیے آ رہا، اور ہننا ان عورتوں کو، یعنی طلاق دے دو تم ان عورتوں کو، کس طرح سے؟ من قبلی، اس سے پہلے، ان کے تمسوہن، تم نے چھوا ان کو، تم والا آتین والا، میم سین سین مس کرنا، ہننا ان عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ اور قد تحقیق یعنی حالانکہ یا یقیناً یا حالانکہ تحقیق، تم فرض کیا تم نے یا مقرر کیا تم نے، اسپیسیفائی کیا تم نے، لہن لیے ان عورتوں کے، کیا چیز؟ فریدہ فرض کی گئی چیز، یہ اس سے مراد مہر ہی ہے، آپ مہر ہی لکھیں اس کا ترجمہ۔ فرض کیا تم نے، تم جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، لہن لیے ان عورتوں کے، فریدہ مہر، فنصف تو نصف ہے، نصف کہتے ہیں ہاف کو، آدھا کو، تو آدھا ہے ماں جو فرض تم مقرر کیا تم نے، اللہ ما سوائے اس کے، ان کے یعفون وہ عورتیں معاف کر دیں۔ یہ جو ہے آتین والا
वो के मायनों में है। रूट वर्ड इसका ऐन, फा और वाओ है, जिसका मतलब होता है मिटा देना, छोड़ देना, माफ कर देना, ठीक है। और औरतें कैसे पता चल रहा है, ये जो नून आ रहा है इसमें ना, ये नून निस्वा है। ये अफूना वो औरतें माफ कर दें, औ या याफू अल्लज़ी माफ कर दे वो जो, ये आतैन वाला ऐन फा वाओ रूट है, अल्लज़ी वो जो, कौन और किसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं, और कौन कर दे उसको माफ कर दे, बियदिही उक़दतुन निकाह, बाज़र भी साथ के लिए आ रहा है, यदि ही यद जो है वो हाथ के लिए आता है, और ही उसके, जिसके हाथ में है, क्या है उसके हाथ में, उक़दा, उक़दा कहते हैं आइन काफ और दाल गिरा के, ठीक है। और अक़द जो है वो निकाह के लिए भी आता है, तो ये निकाह की ही बात हो रही है। उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा है जिसके हाथ में, यानी जिसने गिरा पकड़ी हुई होती है वो, इससे मुराद वो मर्द है यानी शोहर है, क्योंकि तलाक का हक जो है वो अल्लाह ताला ने मर्द के पास रखा है ना, ठीक है। औरत नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, निकाह की गिरा जो है वो मर्द के हाथ में, तो जिसके हाथ में निकाह की गिरा है वो माफ कर दे। व और अन अगर, तअफू तुम माफ कर दो, अक़रबू ज्यादा करीब है, एक तो काफ रा बा कुर्ब, और अक़रबू जो है वो ज्यादा करीब है। इसमें तफसील ले तकवा, तकवा के यानी लिए तकवा के, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला दोनों को ही एड्रेस कर रहे हैं, बीवी को भी और शोहर को भी। अभी तफसील में देखते हैं ना तो आपको पता चलेगा। व और ला नहीं, तंसहुल फदला तुम भूलो, तुम के लिए आ रहा है नून सीन, ये निस्यान वाला वर्ड है, यानी तुम ना भूलो, किस चीज को ना भूलो, अल-फद्ल बैनकुम, फजल को, बैनकुम तुम्हारे दरमियान या आपस में, यानी फजल और एहसान वाला, अच्छा वाला फजल से मुराद यहाँ पे फजल खैर एहसान है कि आपस में खैर करने को ना भूलो, अच्छा काम करने को ना भूलो। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला, बिमा साथ उसके जो, तामलूना तुम अमल करते हो, तेया तैन वाला तुम के मायनों में, आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड है, नून वाव नून प्लूरल का, बसीरुन बहुत ज्यादा देखने वाला है, खूब खूब देखने वाला है, बसारत इसी से है, बात स्वाद और रा। अच्छा जी, यहाँ पे भी जो है ना आप आयत के नीचे ऐसे स्टार करके या थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लें कि निकाह हुआ, मेहर भी मुकर्रर हुआ, मगर जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, यानी रुखसती नहीं हुई, ठीक है ना, और तलाक दे दी, तो फिर क्या करना है, ये सिचुएशन है। दोबारा बता देती हूँ, पहली जो सिचुएशन थी उसमें निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, मेहर भी मुकर्रर नहीं हुआ था, तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं भी मुकर्रर हुआ कुछ ना कुछ जरूर देना, ऐसे नहीं उसको घर से धक्के दे के निकाल दो, फारग करके खाली हाथ, ऐसे नहीं। अब अल्लाह ताला एक और सिचुएशन बता रहे हैं कि निकाह हुआ और मेहर भी मुकर्रर हुआ, जो कि एक सही तरीका है, जो कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने बताया कि मेहर होना चाहिए जरूरी, तो वो हुआ है, लेकिन रुखसती अभी भी नहीं हुई, यानी कोई जिस्मानी ताल्लुक आपस में कायम जो है वो नहीं हुआ, घर में ही थी वो, और बहरहाल कोई भी सिचुएशन हुई तो तलाक दे दी, ये सिचुएशन है, तो फिर क्या करें, ठीक है। तो इस सूरत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मुकर्रर करदा मेहर था उसका निस्फ देना है, उसका आधा देना है, ठीक है। आधा क्यों देना है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपस में मियां बीवी का उस तरीके से रिश्ता कायम नहीं हुआ, कोई खिलवत नहीं हुई, ताल्लुक कायम नहीं हुआ, उस तरीके से रहे नहीं साथ, तो पूरा मेहर नहीं देना, आधा देना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसमें अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि एक अल्लाह ताला ने, यानी आप कह लें कि भलाई का या एक खैर वाले तरीके को से इस मामले को निपटाने के लिए अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर औरतें चाहें तो वो माफ कर सकती है, ठीक है, यानी जिनको तलाक हो रही है ऐसी सिचुएशन में, या तो वो चाहें तो वो छोड़ सकती हैं अगर वो नहीं लेना चाह रही। ऑल्दो अल्लाह ताला ने मर्दों को यही कहा है कि तुम हाफ उसको दो, लेकिन साथ है कि अगर औरतें चाहें तो वो माफ कर सकती हैं, इसकी भी अब जाहिर अपनी हिकमतें, या जिनके हाथ में निकाह की गिरा है, यानी मर्द जो है
وہ یعفو وہ چھوڑ دے، وہ کس طریقے سے چھوڑ دے، اس کا مطلب یعنی شوہر مراد ہے اس والی بات سے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہوتا ہے، کہ وہ پورا مہر ادا کر دے. آلدو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوا، تو تم طلاق کی صورت میں آدھا مہر بھی دے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی چاہے اور وہ جو اس کا یہ حق اس کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ چاہے تو آدھا مہر اپنے پاس رہنے دے اور آدھی اماؤنٹ اس کو واپس کرے، لیکن اگر وہ چاہے پورا بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ زیادہ یعنی احسان والا معاملہ کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کر دے تو وہ اور بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی بہت زیادہ فضل والا، خیر والا، احسان والا معاملہ کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ تلقین کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا پہلے بھی کہ حقاً علی المحسنین، محسنین کی نشانی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مقرر ہوا تھا، ابھی میں آپ کو نا علیحدہ سے لکھوا بھی دیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، کنفیوز نہ ہو کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کس میں کیا بتایا تھا، اگر رہ بھی گیا تو I'll repeat it again. تو اگر عورتیں چاہیں معاف بھی کر سکتی ہیں، مرد چاہیں پورے کا پورا بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو شرعی اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا وہ یہ بتایا کہ ایسی صورت میں جس میں نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو ہاف مہر دینا، ٹھیک ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو زیادہ قریب ہے. دونوں کو کہا جا رہا ہے، عورت چھوڑ دے تو بھی تقویٰ کے قریب ہے، مرد اپنا پورے کا پورا ادا کر دے تو بھی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اب آپ دیکھیں اس میں یعنی ہمارا دین کیسی تربیت کر رہا ہے نا، اور کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دینے والے بنو، اپنا حق چھوڑ کر احسان کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو. یعنی ہر کوئی اگر اپنے قانونی اور شرعی حق پر ہی اگر جمع رہے کہ بس میں نے یہی کرنا ہے، میں نے وہی کرنا ہے، تو پھر اس میں معاملات تو ٹھیک ہے طے پا جائیں گی، لیکن ایک ناخوشگوار سی سچویشن ہوگی نا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ طلاق بھی اگر دی ہے نا، اور اگر اتنا یعنی ایک گھر ٹوٹ بھی رہا ہے، اتنی بڑی بھی اگر کوئی سچویشن ہو گئی ہے، تو اس میں بھی احسان والا اچھا معاملہ، خوشگوار طریقے سے اس معاملے کو حل کرو، اچھے طریقے سے، کہ کسی کو جو ہے وہ کوئی ظلم کسی کے اوپر نہ ہو، زیادتی کسی کے اوپر نہ ہو، آپس میں تعلقات جو ہیں وہ جتنے بہتر طریقے سے رکھتے ہوئے اس معاملے کو نپٹایا جا سکتا ہے اس کو نپٹایا جائے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک اہم پوائنٹ ہے نا اس کو ڈسکس کیا ہے، جو کہ مالی معاملات سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اسی میں انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے اور اس کا دل بھی گھٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جتنا بھی اس میں کسی کو نقصان دے سکتا ہے وہ دے. آپ دیکھیں خوشی میں تو ویسے بھی سبھی دیتے ہیں نا، ایسی جب وہ ناراضگی کے معاملات ہوتے ہیں اور مشکل معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہی آ کے انسان جو ہے وہ اس طرح کے حالات خراب کرتا ہے دینے دلانے کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو بھی احسن طریقے سے حل کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسپیسیفائی کیا کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو اس میں یہ معاملہ کرو. لیکن ہم سے وہی بات آپ دیکھیں کتنے ہیں جو اس سے واقف ہیں، کتنے ہیں جو ان معاملات میں یہ حق ادا کرتے ہیں یا اپنے پہ عائد اس فرض کو سمجھتے ہیں. کیا کیا کچھ نہیں ہمارے ہاں ہوتا طلاق کے معاملات میں، کیسے کیسے کتنا گناہ، زیادتی، ظلم، الٹا بلکہ الزام تراشیاں، جھوٹے الزام اور چھیننے اور لینے کے اوپر زور ہوتا ہے. اور پھر بعض دفعہ ظاہر ہے گھروں میں بھی رشتے ہوئے ہوتے ہیں سگے بہن بھائیوں کے آپس میں، تو اس میں پھر آپ دیکھیں کتنے معاملات بگڑ جاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. حالانکہ اگر دین کا فہم ہو، سمجھ ہو اور اس معاملے کو بھی خوش اسلوبی سے حل کیا جائے تو آپس میں اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ خونی رشتے تھے جنہوں نے آپس میں مطلب ہوتا ہے نا فیملی میں بھی رشتے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی اپنے بچوں کے آپس میں کر لیتے ہیں، تو اگر اس طریقے سے خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جائز راستہ رکھا ہے، اچھے طریقے سے اس کو نپٹا لیا جائے تو وہ رشتے بھی آپس میں قائم رہے بہنوں کے یا بہن بھائیوں کے آپس میں. ٹھیک ہے، لیکن بس انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. تو دیکھ لیں کہ مطلب
اپنے دین پر کس کا فہم ہونا، علم ہونا، اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، احکامات پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے نا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی جو زیادہ متقی ہوگا، جو زیادہ تقویٰ والا ہوگا، وہ یہ طریقہ اپنائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہر ان معاملات کو انسان اچھے خوش اسلوبی سے یا اچھے طریقوں سے حل ہی تب کرے گا جب دل میں اللہ کی پکڑ کا خوف ہوگا، کیونکہ جب وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا تقویٰ ہی نہیں رہتا نا، تو پھر تو انسان بس اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے، بس اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے کہ اب میں اس کو یہ کروں، اب میں اس کو اس طریقے سے نقصان پہنچاؤں، اس کو اس طریقے سے اس پہ ظلم کروں، جو کہ عمومی طور پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ کہہ لیں کہ تقویٰ کے لیے یہ عفو درگزر والا رویہ جو ہے یہ اپنانا کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اس آیت میں کیا تلقین کر رہے ہیں؟ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں فضل والے طریقے کو نہ بھولو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آپس میں احسان کرو، خیر کا معاملہ کرو، رعایت دو، جس حد تک حقوق بھلے طریقے سے اور اچھے طریقے سے ادا ہو سکتے ہیں وہ کرو، یعنی مروت کا معاملہ رکھو، خیر کا معاملہ رکھو، آپس میں احسان کا معاملہ رکھو، اس چیز کو مت بھولو، ٹھیک ہے۔ یعنی بات وہی ہے کہ جو شیطان سکھا رہا ہوتا ہے ایسے معاملے میں کہ چھینو اور ظلم کرو اور اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا ثابت کرو، اور گھر سے دھکے دے کے نکالو، اور جو کچھ لیا ہوا ہے وہ بھی واپس لے لو، عموماً تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپس میں خیر کا معاملہ کرنا مت بھولو، احسان، کیونکہ بھول جاتا ہے نا انسان، نہیں یاد رکھتا، اور ان معاملات کو تو میں اتنا زیادہ یعنی وہ اس کو برا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بہت خوشی سے کوئی دونوں طرف سے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے ناراضگیاں ناچاکیاں ہوتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ان معاملات کو بھی اچھے طریقے سے نپٹایا جا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے، اسی لیے دیے ہیں کہ کوشش کرو کہ حتی الامکان، یعنی آپ دیکھیں نا، اگر نہ زیادتی کی جائے مرد کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے، اور جو کچھ دینا دلانے والا تھا وہ بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے احسان والا معاملہ کر کے دیا جائے، تو آپس میں ظاہر ہے کہ تعلقات کچھ تو بہتر ہوں گے نا۔ یعنی بہتر سے مراد یہ کہ اتنے برے دل کٹ پھٹ نہیں جائیں گے، جیسا میں نے اسی لیے مثال آپس میں بہن بھائیوں کے رشتے کرنے کی دی کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، غیروں میں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کوئی دوبارہ شکل دیکھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کے معاملات جب آپس میں فیملی میں ہوئے ہیں اور ایسی کوئی سچویشن ہو جائے تو بہت ہی وہی بات ہے کہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، حالانکہ خونی رشتوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو ظاہر ہے جوڑ کے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ anyway تو بہرحال چاہے ناراضگی یا ناگواری کے حالات ہیں یا خوشگواری والے خوش کن حالات ہیں، اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ پھر آگے یہ بھی بتا دے ان اللہ بما تعملون بصیر۔ یہ آپ دیکھیں نا، اس طرح کی جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو ایک سوچ یا یہ ایک جو پوائنٹ ہے یہ سامنے ضرور رکھ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا، جو بھی عمل تم کر رہے ہو، خوب اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بصیرن جو ہے نا، یہ فعیل کے وزن پر ہے، بہت زیادہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سرسری سے نگاہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی معاذ اللہ یہ کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی سی بھی زیادتی اگر تم نے کی ہے تو ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرے، اگر تم نے احسان کا معاملہ کیا ہے، خیر کا معاملہ کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔
یعنی لیکن اگر تم نے کوئی اس طریقے کا ظلم و زیادتی والا معاملہ کیا ہے تو یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، یا اللہ کی نظر میں سے بچ نہیں سکتے. یہ مت تم سمجھو کہ سارا کچھ کر کے تم آرام سے فارغ ہو جائے گے اور تم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی حساب نہیں لیں گے یا تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. تو جنہوں نے بھی ایسی کوئی زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، اور جو کوئی اچھا معاملہ کرتے ہیں اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اچھا ریوارڈ بھی ضرور دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب انسان یہ یاد رکھ لے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، تو پھر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف، اور یہ بھی کہ وہاں جا کے پھر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے اور پکڑ ہونی ہے. پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر جائے، ظلم کر جائے، کسی کا حق مار لے، پھر ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ سوچ چونکہ نہیں ہے نا، ختم ہو گئی ہے. تو جب یہ طلاق کے معاملات ہوتے ہیں تو بالخصوص چونکہ ظاہر ہے شوہر کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، اس نے طلاق دینی ہوتی ہے، تو عموماً بہت زیادتی اس طرف سے کی جاتی ہے. یا تو یہ کہ جی ہم نہیں دیں گے، لٹکائیں گے، اور یہ بھی واپس کرو وہ بھی واپس کرو، یا الزام لگائیں گے عموماً بد کرداری کا یا کوئی اس قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اور خوب خوب دیکھنے والا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے ایسے لوگ جو ہیں. اچھا جی، اب یہ جو مہر دینے کی صورتیں جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا دوں گی، اینڈ پہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں گی. ایک تو ان جنرل ہے نا کہ نکاح ہوا، مہر بھی ہوا، رخصتی بھی ہوگی، تعلق قائم ہو گیا، تو طلاق ہوئی تو مہر دے دیا. ٹھیک ہے، یہ تو ان جنرل ہے نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے ان آیات میں کہ نکاح ہوا ہے، مہر مقرر نہیں ہوا تھا. جو پچھلی آیت اس میں یہ بتایا تھا، نکاح ہوا بغیر مہر کے، بغیر مہر مقرر کیے نکاح ہوا، اور کوئی رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی. تو اس میں یہ ہے کہ جو جس کی وسعت ہے اس کے مطابق وہ دے گا. جس کی زیادہ وسعت ہے زیادہ دے سکتا ہے، زیادہ دے دے. جس کی اتنی وسعت نہیں ہے وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دے. ٹھیک ہے، احسان والا معاملہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے کہ یہ احسان محسنین بنو، اور محسنین بننا چاہتے ہو تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے. آتے کہ عموماً ہمارے ہاں نا صدقہ، خیرات، چیریٹی، ان چیزوں کو کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کرنے والے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک درجہ ہے. لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے نا تو بڑے بڑے جو ہیں وہ اس میں ایسی ایسی ذاتیاں کر جاتے ہیں اور اس طرح کے غلط کام کر جاتے ہیں کہ بالکل بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہیں. تو ان معاملات میں بھی محسنین بننے کی ضرورت ہے. اچھا anyway، اور کیا سچویشن تھی ہم نے پڑھی کہ نکاح ہوا ہے، مہر بھی مقرر ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ رخصتی نہیں ہوئی، یعنی چھوا نہیں ہے، مقاربت نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، تو پھر آدھا مہر دینا. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں چونکہ جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو جو بھی مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ آدھے کی بجائے پورا ہی دے دے، یا اگر عورت چاہے تو وہ معاف کر دے. جب دونوں طرف سے اس طرح کی سچویشن ہوگی نا تو وہ جو ایک بھڑکے ہوئے جذبات ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک انسان جو ہے وہ تھوڑا سا پیسیفائی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کم ہو جاتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس طرح سے ہے. اور ایک اور بھی سچویشن ہے کہ اگر نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، لیکن کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی رواج کے مطابق، یعنی مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ جتنا بھی ہے وہ دیا جائے گا، یعنی جو بھی ان کی فیملی میں رواج تھا، اس کی بہنوں کزنز وغیرہ کا جتنا تھا وہ دیا جائے گا. یعنی بغیر مہر کے اگر نکاح ہوا، رخصتی بھی ہوگی تھی، تو پھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر یعنی جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا اس کی تھوڑی سی چینج سچویشن جس میں کہ تعلق قائم ہو گیا تو بھی مہر مثل دینا ہوتا ہے. تو بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہیں، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دینے والے بنو، خوشی سے دینے والے بنو، اور ان معاملات کو بھی خوش اسلوبی سے حل کرو، احسان کا رویہ اپناتے ہوئے، خیر اور بھلائی کا رویہ اپناتے ہوئے، معروف طریقے اپناتے ہوئے، اچھے طریقے سے ان معاملات کو حل کرنا ہے.
یعنی مارا ماری، لڑائی جھگڑے اور اس طریقے کے چیزیں، یہ ان کو حتی الامکان ان کو اوائڈ کرو. اوکے، یہاں پہ اب ہمارا جو ہے یہ والا ٹاپک آ گیا. اب اس کے بعد آگے دیکھیں آگے کیا ٹاپک ہے. ابھی کتنا ٹائم ابھی ہے؟ ٹھیک ہے. آیت نمبر 238 میں پڑھی ہوں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو. حافظو یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، روٹ اس کا حفاظت والا ہی ہے. ہا فا اور زوئیں، حفاظت کرو. ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. کس چیز کی؟ علا اوپر، الصلوات، صلات کی جمع صلوات یعنی نمازوں کی حفاظت کرو. و اور الصلاۃ نماز کی، الوسطی وسطی، وسط جو ہے اردو میں بھی ہم درمیان کے لیے کہتے ہیں نا، جو سینٹرل ہوتا ہے، درمیانی نماز کی. و اور قومو، قاما یقومو کھڑے ہونے سے ہے، قاف واو میم، کھڑے ہو جو، للہ لیے اللہ کے، قانتین فرما بردار بن کے. قاف نون اور تے اس کا روٹ ورڈ ہے. قانت کی جمع قانتین. قنوت جو ہے اس میں یعنی ایک تو فرما برداری، اور اس میں ساتھ جو ہے نا یعنی فرما برداری، خشوع خضوع اس طرح کے بھی مفہوم آتے ہیں، اور ساتھ اس میں نا ایک ہمیشگی والا بھی مفہوم آتا ہے، یعنی کسی کام پر ہمیشگی کرنا، وہ بھی اس کے اندر آتی ہے سینس. اور ویسے جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ خشوع خضوع کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، با ادب اللہ کے سامنے کھڑے رہو. ٹھیک ہے، مختلف اس طریقے کے اس کے معنی. تو دوام کا بھی مفہوم اس میں آتا ہے، ہمیشگی کا بھی مفہوم آتا ہے، یعنی ہمیشگی کے ساتھ فرما برداری، یا دوام کے ساتھ فرما برداری، یا دوام کے ساتھ بادب کھڑے ہونے والے بنو. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بات اللہ تعالیٰ کر رہے تھے نکاح کی، طلاق کی، کتنا مہر دینا ہے، کیسے ان معاملات کو کرنا ہے. اب یکدم موضوع یہاں پہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا، یعنی نکاح، طلاق، اس سے پہلے عدت، اس طرح کی بھی ہم نے چیزیں پڑھی، اور پھر مہر کتنا دینا ہے. ان احکامات کے درمیان اچانک سے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیوں کر دیا؟ بات وہ یہ کہ یہاں پہ اس آیت کو لانے کی حکمت یہی ہے کہ یہ جو اتنے اہم معاملات زندگی کے ہیں نا، ان کو بہترین طریقے سے تب ہی حل کیا جا سکتا ہے جب اللہ کا تقویٰ ہوگا. اور اللہ کا تقویٰ تبھی ہوگا جب اللہ سے کوئی واقعی صحیح خالص تعلق ہوگا، جس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہو. اللہ کی یاد تو تبھی ذہن میں رہتی ہے، لیکن اسی لیے میں نے کہا نا کہ واقعی حقیقی صحیح تعلق، کیونکہ بہت سے نمازی بھی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے ان کی نمازیں ان کو اس طریقے سے فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. تو یہ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیچ میں لے کر آئی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس سے غافل ہوتا ہے اپنے اس اہم فریضے سے نماز کے، تو وہ چونکہ تعلق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کوئی اس کی یاد دل میں نہیں ہوتی، کوئی اس کا تقویٰ دل میں نہیں ہوتا، یا اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے محض ایک ایکسرسائز ہی ہے، وہ سرسری سا ہی تعلق ہے، نہ اس نے اس کی روح کو سمجھا، نہ اس نے یہ سمجھا کہ وہ کیوں یہ کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا وعدے کر رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو ظاہر ہے اس کا بھی کوئی وہ تعلق نہیں بنا اللہ سے، اور نہ اس کے ذہن میں کوئی ویسا تقویٰ اللہ تعالیٰ کا آیا. اور ایک حکمت یہ بھی ہے یہاں پہ اس آیت کی کہ بھلے دنیاوی معاملات کس طرح کے بھی چل رہے ہیں، کتنی بھی فرسٹریشنز، ٹینشنز، ناراضگیاں جو بھی ہیں، آپس میں تعلقات برے ہوئے ہیں، نماز سے غافل نہیں ہونا. یعنی یہ جو اہل و عیال کے مسائل ہیں، ان میں گھر کے یہ نہ ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاؤ. اور اس کے پیچھے بھی حکمت وہی ہے کہ اپنی نماز کو یاد کرو، یعنی جب اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہوگے نا، واقعی اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں،
کیا میں کہہ رہا ہوں اور کیا میرے جو ہے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کی ہیں اور میں کس طرح اللہ کی پکڑ میں ہوں. جب اس سوچ کے ساتھ انسان واقعی صحیح معنوں میں نماز پڑھتا ہے جا کے نا، تو پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب بھی میں نے کچھ غلط کیا تو یہ رب جس کے سامنے میں حاضر ہوں، میں اس کی پکڑ سے باہر تو نہیں ہوں، میں اس کی نظر سے باہر تو نہیں ہوں. ظاہر ہے میں نے اپنے ہر عمل کا حساب دے. تو ان معاملات میں جو تقوی ضروری ہے نا، اس کے لیے چونکہ نماز بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ایک دم کرتے کرتے بغیر کوئی رکوع کمپلیٹ ہوئے اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات فوراً ساتھ کی ہے. اور ایک چیز یہ بھی کہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے دین میں معاشرت، معاملات یا قانونی جو بھی معاملات ہیں یا اخلاقیات ہیں، وہ عبادات سے الگ نہیں ہیں. یا آپ یہ کہہ لیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں چاہے کیسی بھی سچویشن ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی جو ہے اٹ لیڈس ٹو حقوق العباد کی بہترین ادائیگی. ٹھیک ہے، یعنی انسان جب حقوق اللہ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا تقوی آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ حقوق العباد کی صحیح ادائیگی کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور ان کو بھی اہم سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ اپنے نماز اور اس طرح کے فرائض سے غافل رہے اوکے کہ نہیں جی میں تو بس لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کر رہا ہوں. نہیں، بیلنسڈ ہی لائف چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، دونوں کا خیال رکھنا ہے، اسی کا نام دین پر عمل کرنا ہے. اچھا، تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا حافظو یعنی حفاظت کرو، تو نمازوں کی حفاظت ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں یا نمازوں کی حفاظت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ یہ اس کے اوپر ایک ایسا فریضہ ہے جو اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. ہر صورت میں اس کے اوپر نماز جو ہے وہ فرض ہے، لازم ہے، چاہے کیسی بھی صورت ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی نماز کو قضا نہیں ہونے دینا، قضا ہونے سے بچانا اور نماز کو پڑھنا، یہ مین چیز ہے نمازوں کی حفاظت میں، وقت پر ادا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل بہت محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ علی وقتہا. پھر اس میں آگے بھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں والدین سے نیکی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، والدین سے نیکی کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ٹھیک ہے، تو نماز کی حفاظت میں اور کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں یا کیا مطلب ہے نماز کی حفاظت کا. ایک تو یہ کہ نماز کی وقت کی پابندی کرنا، ٹھیک ہے، وقت پر ادا کرنا اور اول وقت میں ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے. یعنی بلا وجہ کی تاخیر نہ کی جائے نماز کو پڑھنے میں، کہ کوئی آپ کو کام بھی نہیں ہے، کہیں آپ مصروف بھی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ اچھا پڑھ لوں گا، اچھا ٹھیک ہے خام خواہ اس کو، ایسے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب آسان ہوئی ہے، اگر آپ فارغ ہیں، ٹھیک ہے، اگر انسان بہت سے ایسے زندگی کے معاملات جھمیلے ہوتے ہیں، انسان کبھی بزی ہوتا ہے، کبھی سڑک پر ہوتا ہے، کبھی آفس میں ہوتا ہے، تو آپ اسی لیے ایک وہ ٹائم لمٹ رکھی گئی ہے ہر نماز کی، لیکن بلا وجہ اس کو لیٹ نہ کریں. کوشش کریں کہ فارغ ہے تو اول وقت میں آپ نماز کو ادا کریں اور یعنی وقت کی پابندی جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، اچھا، پھر یہ بھی کہ جو نماز کی شرائط ہیں ان کا صحیح طریقے سے ایک شعور کے ساتھ ان کا دھیان رکھنا چاہیے. کیا کیا شرائط ہیں؟ باوضو ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے وضو کریں، صحیح طریقے سے، جلدیوں میں نہیں. اور پھر یہ کہ جو جسم کی پاکیزگی، جسمانی طہارت، پھر اس کے ساتھ ساتھ لباس کی طہارت، پھر اپنے ذہن کی طہارت، یہ سب چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. یہ بھی ایک طرح کی اہم وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم دھیان دیں تو صحیح طریقے سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے. جلدیوں میں وضو کر لیا یا جسم ہی پاک نہیں ہے یا لباس پاک نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی دھیان میں رکھی جانے ضروری ہے. پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، بہت زیادہ ایک اہم حصہ بتایا گیا ہمارے دین میں، تو اس کا خیال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے،
پھر یہ کہ ظاہر ہے قبلہ رو ہونا چاہیے، اس کا بھی دھیان کریں. نماز کی ادائیگی میں ایک تو یہ کہ سنت رسول کی حفاظت کریں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے جس طریقے سے اسی طریقے سے اس کو ادا کریں. اپنی طرف سے کوئی نہ اس میں ایڈیشن کریں کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اس کی کمی کی جا سکتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمارے تک پہنچایا، وہی طریقے سمجھ کے ان کو کرنی چاہیے، اس طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے. نماز کے جو یعنی جو ارکین ہیں، جو جیسے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، ان سب کو بھی ان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. یعنی نماز کی چوری نہیں ہونی چاہیے. نماز کی چوری کیا ہے کہ انسان جلدیوں میں نماز پڑھے، فٹافٹ بس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بس فرض ادا ہو جائے، جلدی جلدی پڑھ لو، کوئی اس میں وہ یعنی انسان کے اندر کوئی خضوع خشوع نہ ہو، اور اس کو اتنی جلدیاں مچیوں کہ فٹافٹ رکوع کیا، کھڑے ہوئے فٹافٹ سجدہ کیا، تھوڑا سا سر اٹھایا، دوبارہ دوسرا سجدہ کر لیا. تو یہ طریقہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا. اور اکثر یہ دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے کہ بعض دفعہ لوگ اتنی جلدیوں میں نماز پڑھتے ہیں کہ سجدہ کیا، ذرا سا سر اٹھایا، دوبارہ دوسرا سجدہ کر لی پورا. حالانکہ سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کے بیٹھنا جو ہے وہ بھی پراپر ایک عمل یا رکن ہے نماز کا، جو کہ ادا کیا جانا ضروری ہے. بلکہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا بھی ہے، وہی اگر آپ یاد کر لیں اور پڑھ لیں نا تو اس میں آپ کو بڑا اچھا ٹائم مل جاتا ہے، یعنی دوسرے سجدے میں جانے میں. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی، یہ والی دعا آتی ہوگی. اچھا، پھر اسی طرح رکوع بھی بعض لوگ پورا نہیں کرتے، تھوڑا سا ایسے جھکے سیدھے ہو گئے، پھر جلدی میں چلے گئے، پھر جلدی میں چلے گئے. تو رکوع کے لیے بھی پراپر آپ کو جو ایک پوزیشن ہے کہ کیسے آپ کا سر، گردن اور کمر ایسے ایک اسٹریٹ اس میں ہونی چاہیے. اچھا، اس میں ایک چیز سمجھ لیں کہ ظاہر آئی ایم شیور یہ چیز پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے، اس میں کوئی ایسی کنفیوژن کسی کو ہونی نہیں چاہیے کہ جس کو کوئی فزیکل بیماری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کمر کا پرابلم ہے، گھٹنوں کا پرابلم ہے، ایج زیادہ ہے، بڑھاپا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لحاظ سے جو کمفرٹ کسی نے لینی ہے وہ لے گا. کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا کوئی کرسی کے اوپر بیٹھ رہا ہے، نیچے بیٹھ رہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. جو میں یہ بات کر رہی ہوں عام ہٹے کٹے صحت مند لوگ جو جوان بھی ہوتے ہیں اور جو باقی سارے کام بھاگ دوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جب نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ یا تو اتنی جلدیوں میں یا اتنی بے دلی سے پڑھتے ہیں، اور یہ کہ اچھا چلو آدھی کھڑے ہو کے پڑھ لی، آدھی بیٹھ کے پڑھ لی، بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کے وہ پڑھ لیتے ہیں. تو میں ان کے لیے یہ بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. باقی جو بزرگ ہیں جن کو کوئی پرابلم ہے، کوئی آپ کو پتہ ہے یہ تو یعنی لیٹ کے بھی ادا کی جا سکتی ہے. اگر کوئی اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، قیام نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے بیٹھ نہیں ہو سکتا تو لیٹ کے اشاروں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. وہ تو اس کے اوپر کوئی ایسی وہ نہیں. میں بات کری صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ صحت مند لوگ تندرست لوگ بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل رکھا ہے کہ صحیح طریقے سے کھڑے ہو کے آپ جو ہیں وہ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا دھیان رکھا جانا ضروری ہے. یہ بھی نماز کی حفاظت نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو وقت کی پابندی اور جسم و ذہن اور لباس سب کی پاکیزگی اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، قیام، سجود، رکوع، تمام جو رکن ہیں ان کا دھیان رکھنا، صحیح طریقے سے ان کی ادائیگی کرنا، پراپر طریقے سے قبلہ رو ہو کے پڑھنا، اس کا بھی دھیان رکھنا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ جو ہے نا یعنی خضوع و خشوع کرنا، اس کو بھی یعنی آپ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے خضوع خشوع جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، عاجزی کرنا. یعنی اب یہ بھی انسان کے اندر فیلنگ تب بھی آ سکتی ہے نا جب آپ کو ایک تو یہ احساس ہو کہ کس ہستی کے سامنے میں کھڑا ہوں، پھر یہ احساس ہو کہ میری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، کچھ بھی نہیں، میں اس کا ایک بہت ہی عاجز غلام ہوں، بندہ ہوں، اور یہ کہ میں نے اس کے حضور لوٹ کے جانا ہے، اور یہ کہ میں ہر وقت اس کی نظر میں ہوں، اس کی پکڑ میں ہوں. تو جب اس سوچ کے ساتھ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں،
اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے بھی پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب مطلب پتا ہوگا تو احساس ہوگا نا انسان کو، اور جب وہ احساس ہوگا تو وہ چیز انسان کے دل میں بھی آئے گی اور اس کے اعضاء پر بھی آئے گی. یہ خضوع خشوع جو ہے نا، یہ دل کی کیفیت کے ساتھ ساتھ جسمانی کیفیت دونوں کے لیے آ جاتا ہے، کیونکہ جب دل میں وہ اللہ کا خوف اور ڈر اور تقویٰ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کے اعضاء اور جسم پر بھی آتا ہے. جب وہ سوچ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ارد گرد کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں تو میں اچھی نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں ہے. تو اپنی دل، دماغ، سوچوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. یہ بھی نماز کی اس میں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ اس میں کھانے کی ریسیپیز چل رہی ہیں یا ٹی وی پروگرام چل رہے ہیں یا اس طرح کی. یہی تو طریقہ ہے نا کہ اپنے سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے، جس حد تک کوشش ہو کنسنٹریٹ کرنا ہے. اب یہ کوئی کہے کہ نہیں جی وہ تو ہو ہی جاتا ہے اس طریقے سے، تو اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے آپ نے. تو اپنی ایک ایفرٹ اور کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، جتنا زیادہ اپنی سوچوں کو، اپنے دماغ کو قابو کر کے اللہ کی طرف ایک دھیان اپنا مرکوز کر کے جو ہے صحیح طریقے سے اور خضوع خشوع کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اللہ کے سامنے نماز ادا کرنی. کہ جب دل میں ہوتا ہے تو وہ انسان کے پھر جسم پر بھی آتا ہے. یعنی انسان اپنی نگاہ اور جسم کی اعضاء کی بھی حفاظت کرے گا پڑھتے ہوئے. نگاہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے سجدے والی جگہ پر وہیں پر رہے. اور اعضاء کی حفاظت یعنی یہ نہیں کہ کوئی ہاتھ ادھر ادھر جا رہا ہے، بال سنوارے جا رہے ہیں، کپڑے سمیٹے جا رہے ہیں، جمائیاں لی جا رہی ہیں، موبائل پکڑ لیا، یا اس طرح کے کام نہیں ہو سکتے نماز میں. اپنے کوشش کریں کہ کپڑا یا دوپٹہ بھی کوئی اس طرح کا لیں کہ جو کھل نہ جائے. حجاب پراپر اگر آپ کو اچھا اسٹچ لینے تو زیادہ بہتر ہے، یا ویسے بھی کپڑے ایسے نہ ہوں جو کہ نماز میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوں. اور ویسے بھی بلا وجہ کی بلا ضرورت حرکت جو ہے وہ نماز میں نہیں ہونی چاہیے. یہ سب بھی نماز کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ان چیز کو بھی انسان جو ہے نا وہ دھیان میں رکھے. یہ بات ہے نا کہ یہ ذہن میں ہو. اب دیکھیں نا بچے جب اسکول میں پرنسپل کے آفس میں جاتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے، بالکل مؤدب ہو کے، ہاتھ پیچھے باندھ کے، یا اتنے کانشیس ہو کے کہ بھئی کوئی غلط بات نہ منہ سے نکلے یا کوئی غلط ایکسٹرا کوئی ایکشن یا ایسی بات نہ ہو جائے. تو یہ انسان ذہن میں رکھے نا کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، کس رب کے سامنے کھڑا ہوں. اچھا، پھر یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو اہل خانہ، جو گھر والے ارد گرد ہیں جن کی ذمہ داری ہمارے پر ہے، ان کی بھی نمازوں کی حفاظت کریں. یہ نہیں کہ بس خود جا کے پڑھ لی، دھیان رکھیں کہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. بلکہ اگر آپ شوہر کو بھی کہیں تو وہ بھی ضروری ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کہیں. اور یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے تو جگایا تھا، بچہ صبح نہیں اٹھا ہے تو ایسا نہیں ہے. اس کو بار بار جگانا ہے، آپ نے اس کو بار بار جگانا ہے، کیونکہ وہ بچہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھے اور نماز پڑھے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں نا کہ کچھ نمازیں پڑھ لی کچھ چھوڑ لی، کہ کوئی نہیں باقی 4 تو میں پڑھتا ہی ہوں نا، فجر کی نہیں بھی پڑھی جاتی، نہیں اٹھا جاتا تو خیر ہے، کچھ نہیں. خیر ہے والی بات نہیں ہے، اٹھنا ہے، نمازیں 5 ہی پڑھنی ہے. یہ بھی نمازوں کی حفاظت میں آتا ہے. یہ نہیں کہ کچھ پڑھ لی اور کچھ ضائع کر لی. اپنے آپ کو یعنی قابو کرنا ہے، اپنے اوپر پکڑیں اپنے آپ کو کہ کیوں نہیں اٹھا جا رہا. فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ذرا مشکل ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اسی مشکل پر تو قابو پانا ہے. اپنی روٹین کو ایسا سیٹ کرنا ہے، اپنے نفس کو ایسا قابو کرنا ہے. اس کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اگر کسی کو اس میں پرابلم ہوتی ہے. اور بچے ہیں تو ان کے لیے یہ معاملہ نہیں کرنا کہ انہوں نے تو بعد میں اسکول کے لیے بھی اٹھنا ہے تو خیر ہے چلو کوئی نہیں، فجر کے لیے نہیں جگاتے. اسکول کے لیے کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ خیر ہے اسکول کے لیے نہیں جگاتے، وہ تو ہم نے ایسے ٹائم پہ ان کو جگانا ہے اور تیار کرنا ہے اور چھوڑ کے آنا ہے کہ وہ مس نہ ہو. تو ایک نماز ہی رہ جاتی ہے آخر جس پہ ہم کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آپ کے بچے جب نماز کی ایج میں ہیں تو ان کو جگانا ہے فجر کے ٹائم پہ، بھلے انہوں نے بعد میں اسکول کے لیے بھی اٹھنا ہے، کچھ بھی ہے اس چیز کو بالکل چھوڑ دیں. نماز افضل ہے، وہ تو ان کو، اور ابھی سے عادت آپ ڈالیں گے تو ان کو عادت پڑے گی. اور بڑے بڑے بچے بھی یعنی گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، والدین خود پڑھ لیتے ہیں اور ان کو کہتے بھی نہیں. تو یہ دیکھیں نا، ہم والدین ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے نا، تو اس معاملے میں بھی سختی کریں. جہاں ہم دوسرے معاملے میں کرتے ہیں نا تو اس کو ڈھیل نہ دے دیں.
आपने एक दफा जगाया नहीं उठा, 2 दफा जगाया नहीं उठा, तो कीप ऑन डूइंग दैट जब तक कि वो उठ ना जाए। बाज बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, बाज जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। आई एम श्योर सबके घरों में ये होगा मसला। तो जो बच्चा जिसका आपको पता है, मेरी भी एक बेटी, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जो छोटी वाली है उसको जगाने में, बट मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ फजर के टाइम में कि जब तक वो ना उठ जाए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं जाग रही हूँ, उसको मैंने जगाना है। तो ये इसको अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने साथ साथ अपने अहलो अयाल की नमाजों की भी हिफाजत करनी है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो मैं बात कर रही थी ना कि सारी नमाजें पढ़ना जरूरी है, सारी नमाजों की हिफाजत करनी। ये नहीं कि चलो हमने बस जोहर असर मगरिब पढ़ लिए या बाकी 4 पढ़नी। आप देखें, आप फर्ज करें आपकी कोई बहुत अहम चीज है, कोई आपका कोई गोल्ड का सेट है विच इज वेरी वेरी प्रेशियस फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपने उसकी हिफाजत करनी है। तो आप उसको उठा के करेंगे कि जी मैं ऐसे उसको बाहर ना पड़ा रहने दूं, मैं इसको अपनी ड्रॉर में लॉक करके रखूं या लॉकर में रखूं। आप पूरा सेट उठा के रखेंगे, ये तो नहीं करेंगे कि मैं 1 घंटा बाहर छोड़ दूं। सारे की हिफाजत करेंगे ना, क्योंकि सारे की अहमियत है आपकी नजर में। तो यहाँ तो बात नमाज की हिफाजत की हो रही है, तो हम नमाजों के बारे में फिर इतना कैजुअल रवैया क्यों रख लेते हैं कि चलो बस जितनी पड़ेगी पड़ेगी, बाकी खैर है। कुछ नहीं, खैर नहीं है। हिफाजत करनी है अपनी नमाजों की, सारी नमाजों की, ठीक है। तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। एक हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की उसके लिए नमाज नूर, बुरहान और निजात का बायस होगी। बुरहान मीन्स यानी एक हुज्जत, एक दलील होगी, यानी प्रूफ होगा उसके पास कि उसकी निजात होनी चाहिए। और जिसने नमाज की हिफाजत ना की उसके लिए ना नूर, ना बुरहान और ना निजात। फिर क़यामत के रोज उसका अंजाम फिरौन, कारून, हामान और उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। ये बड़े बड़े दीन के दुश्मन थे जिनके बारे में कहा गया। दोबारा पढ़ लेती। जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की उसके लिए नमाज नूर है, नूर, बुरहान और निजात का बायस होगी। और जिसने नमाज की हिफाजत ना की उसके लिए ना कोई नूर, ना बुरहान, ना निजात। नूर, बुरहान, निजात, ये 3 अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। फिर क़यामत के रोज उसका अंजाम फिरौन, कारून, हामान और उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। यानी इतनी शदीद ताकीद है नमाज की हिफाजत की कि आखिरत में, जाहिर है हमें ये सभी हम चाहेंगे कि हमारे पास आखिरत में नूर भी हो और कोई प्रूफ, कोई दलील भी हो, निजात भी हो, हमारी बच जाए हम। तो नमाज तो उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। तो पता ये चला कि नमाज एक काबिल हिफाजत चीज है और जिसकी हिफाजत का हमें हुक्म दिया गया। हाफिजू अमर का सीगा है, ये इसलिए बताया जाता है अमर के सीगा का क्या मतलब है। तो जैसे हम अपनी दीगर अहम चीजों के भी, तो मैंने सिर्फ एक गोल्ड के सेट की एग्जाम्पल दी ना, क्योंकि जाहिर है हम लेडीज हैं तो हमारा उस तरह जरा ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और भी आप देख लें, आप अपने आपके कोई कीमती कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, कोई ब्रांडेड, कोई परफ्यूम्स हैं, कुछ भी है। हम अपने बालों की, अपनी स्किन की, इवन अपने घर में पड़े हुए डेकोर पीसेस की, अपनी गाड़ी की कितनी ज्यादा केयर करते हैं और कितने ज्यादा उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं। इवन अपने मोबाइल के बारे में कि उसके ऊपर अच्छा सा कवर चढ़ा लें, स्क्रीन कवर चढ़ा लें, स्क्रैचेस ना आ जाए, क्रैक ना हो जाए स्क्रीन, करते हैं ना। तो यही जरा हम अपने एनालिसिस करें कि क्या हम अपनी नमाजों की भी उतनी हिफाजत करते, क्या हम अपनी नमाजों को भी उतना ही अहम समझते हैं जितना हम अपने मोबाइल को या अपनी ज्वेलरी को या अपने कपड़ों, जूतों को, पीसेस, घरों, गाड़ियों, इन सब को समझते हैं। ठीक, क्या हमारी नमाजें भी हमारे लिए उतनी ही कीमती हैं, उतना ही अहम जानते हैं हम उनको? ये इसमें समझने की बात है, ठीक है। अच्छा, फिर खास तौर पे जो अल्लाह ताला ने बात की वस्सलातिल वुस्ता, यानी खास जो हिफाजत किसकी करो, वुस्ता सलात की, यानी दरमियानी नमाज की। दरमियानी नमाज जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि ये असर की नमाज का जिक्र है यहाँ पे, क्योंकि एक मरतबा जंग खंदक के मौके पर ये हुआ था कि सहाबा किराम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से असर जो है वो कज़ा हो गई थी। फाइट के दौरान इतना वो टाइम हो गया था।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر یہ فرمایا بھی تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ میری نماز جو ہے عصر کی وہ قضا ہوگی. تو اس میں یہ صلاۃ الوسطیٰ ہی کہہ کے آپ نے بات کی تھی، تو اس سے یہ مطلب مفسرین اس کو اسی طرح سے کنفرم لیا کہ یہ اس سے مراد عصر کی نماز ہی ہے. ایک متفق علیہ حدیث، سوری میرا ایک بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار مال و اسباب سب لٹ گیا. ہماری تو آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتے. گھر بار مال اسباب لٹ گیا. اور صحابہ کرام جو ہے نا باقاعدہ ایک دوسرے سے تعزیت یا افسوس کرتے تھے اگر پتہ چلتا تھا نا کہ کسی کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہوگی. اتنی زیادہ اہمیت اس نماز کی بتائی گئی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی نمازیں جو ہیں وہ اہم نہیں ہیں یا ان کی حفاظت نہیں کرنی. حفاظت کی بات تو اللہ تعالیٰ نے سب نمازوں کے لیے کہہ دی نا، حافظوا علی الصلوات، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کمبائن کر کے بات کر دی. بالخصوص اس کو مینشن اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ جو عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں انسان دن کا یہ ایسا حصہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بزی ہوتا ہے. آفس کی چھٹی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں، اسکول کی چھٹی ہو رہی ہے یا کالج یونیورسٹیز میں بھی. اور ایک پیک ٹائم ہوتا ہے آپ کہہ لیں کہ جس میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. گھر جا رہے ہیں آفس سے، راستے میں رکنا ہے، یا بازاروں میں ہوتے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں چلتا عصر کی نماز جو ہے وہ نکل گئی. چونکہ یہ خاص مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی مینشن کی. یعنی اس چیز کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کی حفاظت کرنی ہے تو باقیوں کی نہیں کرنی. مطلب یہ تو ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مینشن صرف اس لیے کیا کہ عموماً یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے، یہ اپنی دنیاوی ایکٹیویٹیز میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ بازار میں ہے یا آفس میں ہے یا سڑک پہ ہے، روڈ پہ ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ عصر کی نماز جو ہے اس کا وقت ہو گیا. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اس میں پھر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ باہر شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کوئی باہر آؤٹنگ کے ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ آپ کی اگر واپسی تک نماز نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. آپ کمبائن کر لیں، ظہرین مغربین پڑھ لیں، وہ ٹھیک ہے، یعنی کمبائن کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، یا آپ کو وہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کوئی جگہ، لیکن حفاظت کرنی ہے، پڑھنی ہے اپنی نماز. یہ نہیں کر سکتے کہ او خیر ہے آج تو ہم باہر نکلے ہوئے تو کوئی بات نہیں، آرام سے گھر جا کے دیکھ لیں گے، یا آج نہ بھی پڑھے تو خیر ہے. نہیں، آج نہ بھی پڑھے کی کیا بات ہے، وہی دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہو، گھر ہی نہ پہنچے واپس، ہوتا ہے نا ایسے. تو ہاؤ کین یو سے کہ چلو کوئی نہیں میں آج نہیں پڑھتا، خیر ہے. نہیں، پڑھنی ہے نماز، اسی دن پڑھنی ہے، اس کے وقت پہ ہی پڑھنی ہے. جو تھوڑی آسانی دی گئی ہے، آپ سفر میں آپ قصر کر لیں، یا آپ کو کوئی اس طرح کا معاملہ سفر یا حضر دونوں میں آپ نمازیں کمبائن کر سکتے ہیں. یعنی سفر میں بھی اور نہ سفر میں نہیں بھی ہیں لیکن کوئی سچویشن ایسی ہے کہ آپ تو آپ قصر کر سکتے ہیں، اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، لیکن چھوڑ تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جو اللہ کے لیے قانتین بن کر، فرمانبردار بن کر، باادب بن کر. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمانبرداری سے، اور کیا کرنا ہے، قیام کرنا ہے. دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یعنی قیام جو ہے وہ نماز کا ایک اہم ترین حصہ ہے. تو اس سے یہ چیز پتہ چل رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ، حکم ہے. جو بات میں بھی کری تھی نا کہ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے پانی کے لیے چلو جو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، خیر کچھ نہیں ہوتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جس میں سکت ہے، طاقت ہے، اور جو کر سکتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم باقی سارے کام گھر کے، کچن کے یا بازار کے بھاگ بھاگ کے کر رہے ہوتے ہیں، آ کے نماز کے لیے چلو بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. خیر نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسا میں نے کہا کہ کوئی شرعی عذر ہے، عمر ایسی ہے، کمر، گھٹنے، ٹانگے یا کوئی بھی قسم کا آپ کو بیماری یا عارضہ ہے، وہ تو اور چیز ہے، لیکن بلا وجہ نہیں. کھڑے ہو کر پڑھنی ہے. قیام نماز کا ایک اہم رکن ہے، بلا وجہ اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا. اور پھر وہ قیام بھی جو ہے اس میں عاجزی بھی ہونی چاہیے، فرمانبرداری
کا بھی ایلیمنٹ ہونا چاہیے, خشوع و خضوع ہونا چاہیے, اور پھر ہمیشگی کے ساتھ ہونا چاہیے. قانتین کا جو ورڈ ہے نا, یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو نا تو ایسے ایک ادنا غلام جس طرح اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا, جس کو بہت اس کا ڈر ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کے سامنے عاجز ہوتا ہے, اس طرح سے بلا وجہ کا ہلنا جلنا, ایک وہ بھی جو ہوتا ہے نا ایسے ہل جل کے, یا بلا وجہ سر کھجایا جا رہا ہے, یہ جو بھی میں بات کر رہی تھی, بال سنوارے, کپڑے ٹھیک کیے, یہ نہیں ہے. یعنی ایک اہتمام ہونا چاہیے. نماز ایک قابل اہتمام بھی چیز ہے, قابل حفاظت بھی چیز ہے, اور قابل اہتمام بھی چیز ہے. تو قنوت جو ہے وہ اس طریقے کا, یعنی قانتین بن کے آپ نے قیام کرنا ہے, قیام کرنا ہے اور قانتین بن کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے نا وہ انسان کے اندر ایک عاجزی بھی پیدا کرتی ہے نا, تو وہ عاجزی بھی تبھی ہوگی, اور اظہار ہے انسان کی عاجزی کا, جب ان ساری شرائط کے ساتھ اور اس سارے فہم اور علم کے ساتھ جو ہے وہ انسان نماز پڑھے گا, تب ہی انسان کی نماز جو ہے اس کو صحیح طریقے سے فائدہ بھی دے گی. ورنہ بہت سے ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہوتی, اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ ظلم بھی کرتے ہیں اور فراڈ بھی کرتے ہیں اور بےایمانی اور بددیانتی اور دھوکہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اپنی نمازوں کو ہم نے چیک کرنا ہے. تو آج ہم سب کا ہوم ورک یہی ہے کہ اپنی نمازوں پر غور کریں, نمازوں میں اپنے قیام پر غور کریں, ہم کتنا قیام کرتے ہیں, کیسا قیام کرتے ہیں. بلا وجہ ترک تو نہیں کر دیتے اس کو, یا بلا وجہ نماز کوئی تو نہیں ترک کر دیتے, یا یہ کہ ہم نے باقی نمازوں کو تو اپنے لیے رکھا ہوا ایک پر سمجھ کے, اور فجر کی نماز کو ہم نے رکھا کہ چھوڑو وہ نہیں پڑھی جاتی, یا جب ہم بازار میں ہیں تو ہم کہیں کہ چلو خیر ہے, بس ظہر جو ہے وہ مس ہو گئی ہے یا اثر مغرب مس ہو گئی تو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, یا خیر ہے, یا زندگی کے کام جو ہیں, یا شاپنگ زیادہ ضروری ہے, یا گھومنا پھرنا زیادہ ضروری ہے, یہی غلط ہے. نماز ایک اتنی اہم چیز ہے کہ کسی حالت میں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. اس کے بارے میں سوال ہونا ہے, یہ ہمارے پہ عائد کرتا ہے, ایک بہت اہم فریضہ ہے, اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے, اس کی بہت زیادہ پوچھ بھی ہونی ہے. تو ہم اس کو اتنا ہلکا نہیں لے سکتے جتنا کہ بہت سے مسلمانوں نے اس کو لیا ہے. اور بحیثیت والدین ہمارے پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم نے صرف خود نہیں پڑھنا, اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرنی, اپنے بچوں کی بھی والدین کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ ان کی نمازوں کی بھی حفاظت کریں, ان کو بھی اس پہ یعنی سختی کریں کہ انہوں نے پابندی کرنی ہے, اور تمام نمازوں کی کرنی, چھوڑنی نہیں ہے. ایک دو پڑھ لی تو ٹھیک ہے, چلو بھائی بڑی بات ہے نا, بچے نے 2 بھی پڑھ لی تو خیر ہے. نو, ایسا نہیں ہے, یہ حفاظت میں نہیں آتا. سب نمازوں کی حفاظت کرنی ہے تو پہلے اپنے سے ہی ظاہر اسٹارٹ کریں گے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا, اپنے لیے ہم ہوم ورک رکھیں کہ ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں کہ کتنی اچھی ہیں, کتنی خشوع کے ساتھ ہیں, کتنی زیادہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ ہم آگے اپنے بچوں کی نمازوں کی حفاظت کتنی زیادہ کرتے ہیں. اس چیز پہ بھی دھیان رکھیں کہ وہ بھی اچھے پڑھیں ساری, اور پھر اچھے طریقے سے پڑھیں. ان کو بٹھا کے کسی دن اس کے اوپر تھوڑا سا لیکچر بھی دیں, سمجھائیں بھی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے ہوتے ہیں عموماً جلدیوں میں پڑھ لیتے ہیں, ینگ ایج میں نوعمری ہوتی ہے, اشتہا سمجھی ہوتی ہے, تو اسی وقت ان کو روکیں, ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں آپ جلدیاں نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو صحیح طریقے سے آہستہ سے سمجھتے ہوئے, اور ترجمہ بھی بچوں کو سمجھائیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو بار بار کہیں کہ آپ کو ترجمہ آنا چاہیے نماز کا. سنیں ان سے, پوچھیں ان سے انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. کبھی بٹھا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کے بچہ جو نماز پڑھا ہے کیا اس کو اس کے ترجمے کا پتہ ہے یا نہیں پتہ. تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں نا کہ ہمیں بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ. ٹھیک ہے. پھر نمازوں میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نفل کے اوپر بھی کوشش کریں کہ ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. عموماً ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فرض پڑھ لیا, اس میں ہر بات نہیں ہے کہ آپ فرائض آپ نے ادا کر دیے, لیکن کوشش کریں اپنی نمازوں کو, وہی بات ہے نا کہ فرض سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کریں. محسنین بننے والی بات ہے نا, تو سنتے بھی پڑھیں, نوافل بھی پڑھنے کی کوشش کریں. محسنین بننے والی بات ہے نا, تو سنتے بھی پڑھیں, نوافل بھی پڑھیں, اور وہ بھی قیام کے ساتھ پڑھیں, بغیر شرعی عذر کے قیام کو نہ چھوڑیں. اور باقی بھی جو اراکین ہے, رکوع ہے, سجود ہے, اچھے طریقے سے آرام سے نماز پڑھیں.
یہ کتنا اہم ایک وقت ہوتا ہے نا جس کو ہم اپنی جلدیوں میں یا اپنی دنیاوی کاموں کو امپورٹنس دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھ کے بعض انسان کہتے ہیں نا اس میں نے یہ کام کے لیے جانا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہوں. وہ کام بھی جس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا اسی کے کنٹرول میں ہے, تو آپ وہ نماز اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ وہ کام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہترین اور اچھے طریقے سے کرا لیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں, اپنے اہل و عیال کی بھی نمازوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.